अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब आपसे मुखातिब है। अभी से कुछ देर बाद, घंटे डेढ़ बाद सियासत डॉट पी के, जहां पर मैं नौकरी करता हूं, एक सर्वे अपलोड होगा। हमने रावलपिंडी में आज 5-6 रावलपिंडी की मैन जगहों का सर्वे किया और लोगों से ये पूछा कि इमरान खान साहब को, पठान को 14 सालों की सजा होगी, लिहाजा लोग क्या सोचते हैं? डर गए, परेशान हो गए, मायूस हो गए, क्या समझते? क्या लोग क्या समझते? यकीन माने अकल दंग रह गई। अकल दंग इस बात पर रह गई है कि पता नहीं, समझ नहीं आती कि इमरान खान ने इस पाकिस्तानी आवाम को क्या पिला दिया है। कौन सी गिदड़ सिंह इमरान खान इन्हें सुंगा चुका है? इमरान खान इन्हें क्या खिला गया है? इमरान खान ने इनके कानों के अंदर क्या फूंक दिया है कि ये लोग इमरान खान के बिल्कुल दीवाने हो गए हैं? और जिस बहादुरी और दलेरी के साथ, जिस शौर के साथ ये लोग इमरान खान के पीछे खड़े हैं, ये खैर मामूली है। यकीन माने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अब अगले शायद 50 साल लगेंगे। 50 साल अगर वो आज से शुरू करेंगे, उन्हें लगेंगे सिर्फ अपनी साख को या अपनी रेपुटेशन को यहां से 10% भी बेहतर करने में। जिस तरीके से सड़क के ऊपर खड़ा एक नौजवान, एक आम बंदा, एक दुकानदार, एक ठेले वाला, एक आम बिल्कुल एक सफेद पोश बंदा, एक डिसेंट, एक जेंटलमैन जिस तरीके की गुफ्तगू या बातचीत कर रहा है, ये गैर मामूली है। ये गैर मामूली है। यानी यकीन माने कि आज लोग खुद बता रहे थे कि जज किधर से आया, जज को किसने लगाया। लोग कभी कोई करनाल की बातचीत कर रहा है, कोई एस्टेब्लिशमेंट के रोल की बातचीत कर रहा है, कोई फैसलों के बारे में, कोई हसन अयूब की बातचीत कर रहा है, कोई रजी दादा की। तो एक एक बंदे को ये अवाम फिंगर टिप्स के ऊपर गिन गई है। ये इन्हें जानती हो, ये नहीं पचा। यकीन माने मैंने जब लोगों से सवाल किया कि आप क्या समझते हैं, कि बहुत सारे साफी यानी जो टाउट्स भेजे गए थे, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान परेशान हुआ जब फैसला सुनाएगा। कसम खुदा की वहां से आगे से वहां से वो एक मानी खेज मुस्कुराहट नहीं होती, वो लोगों ने मानी खेज मुस्कुराहट दिए कि नहीं यार, चल यार, कौन सी बात कर गया यार। वो बाजों का तो लोगों ने शिकवा कि ये सवाल ही नहीं आपको पूछना चाहिए था, आप तो बड़े बेवकूफ हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है। उन्होंने कहा खान डर जाए, ये सवाल ही पता नहीं होता, ये सवाल ही पता नहीं होता। तो ये बात है कि एस्टेब्लिश है कि इमरान खान, अगर इमरान खान की अल्लाह ताला ने लंबी जिंदगी दी, तो इमरान खान सिर्फ एक दफा का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये इसके बाद, ये जब तक जिंदा रहेगा, ये बंदा कुर्सी से नहीं हटेगा। या शायद कुर्सी से भी वो बड़ी शख्सियत बन गई है, लेकिन ये बंदा 10 सालों के लिए या 15 सालों के लिए, अब याद रखिएगा, ये शायद आने वाले चंद सालों बाद ये बात रियलिटी बन जाए कि 10 या 15 सालों के लिए बंदा कुर्सी के ऊपर बैठेगा और ये निजाम पूरे का पूरा एक कल्टी लेगा। पूरी एक करवट है जो कि महसूस हो रही है कि निजाम देगा। बल्कि रावलपिंडी के अंदर जो लोग निकले, मैं चाह रहा हूं कि ये वीडियो देख लें कि आज भी लोग किस तरह से निकले, ये देख लें। नाज़रीन, यहां पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अल-कादर ट्रस्ट एक मजहब के नाम पर बनाई गई यूनिवर्सिटी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उस्माए हसना पढ़ाया जाना था। पाकिस्तान का मौलवी आज इसके ऊपर की खामोश है। पाकिस्तान का जो मजहबी तबका है, ये इसके ऊपर लार्जली या मैसिवली खामोश है। इनकी खामोशी एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान की अदालतें जिस तरीके से काम कर रही हैं, उसके ऊपर वकला कम्युनिटी या लीगल माइंड खामोश है। इन सबको बोलना चाहिए। मिनहासल सोसाइटी एक रिप्लाई, एक रिस्पॉन्स आना चाहिए। बदकिस्मती से जो नहीं आ रहा। एक और खबर नाज़रीन, ये हसनैन रफीक साहब है नया पाकिस्तान के, इन्होंने एक बिल्कुल उधेड़ कर रखा है मरीम साहबा का जो एक पीआर कैंपेन थी, जहां पर वो बच्चियों को सरेआम गले लगा रही हैं और उन्हें मिल रही हैं और वीडियोस। अब हसनैन रफीक साहब ये बता रहे हैं कि हालिया वीडियो में मरीम साहबा जो 2 खवातीन से मिली हैं, उन्हें गुजरांवाला से बाकायदा से बुलाया गया, यानी उन्हें चुनतखब किया गया। वो चुनतखब लड़कियां थी, उन्हें गुजरांवाला से इंपोर्ट किया गया और इंपोर्ट करने के बाद उन्हें डिजाइन करके, यानी कि डायरेक्टर ने सट के, तुमने वो खंबे के पीछे खड़े होना है, तुमने वो पिलर के पीछे खड़े होना है, तुम्हें बुलाया जाएगा। और मरीम साहब ने एग्जैक्टली उसी तरह से किया, एग्जैक्टली उसी तरह से। वो लड़की खड़ी है, ओ माय गुडनेस, ओ नाइस, ओ वाओ, ओ ऑसम, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ओ माय गॉड ये क्या हो। तो हसनैन रफीक ने जो कर दिया, उसके बाद बंदा यही कहता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। ओ माय गॉड ही हम कह सकते हैं, हमसे ओ माय गॉड उस तरह से शायद नहीं कहा जाता, लेकिन ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये कुछ हसनैन रफीक कर गया। 2 लड़कियां नौजवान गुजरांवाला से बुला करी। बराए मेहरबानी मेरी वालिदैन से दरखास्त होगी, अपने बच्चों को इस तरह से, अपनी बेटियों को 6-6 जगहों से कैमरे लगे हुए हैं, ना जफ्फियां डलवाएं। बराए मेहरबानी अपनी बच्चियों की इज्जत नफ्स इनको महफूज करवाएं। खुद इस बात पर सोचें। आपके बच्चे हैं, उन्हें नहीं कोई टच कर सकता, चाहे कोई मर्द हो या औरत हो। ये नहीं हो सकता। आप नहीं ऐसे कैमरे लगवाकर पब्लिकली सेंटर में खड़े होकर आया जी, ओए इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है। और उसके बाद बकायदा मरीम साहबा के जो एक्सप्रेशंस हैं, वो वेल थॉट आउट एक्सप्रेशंस हैं, जैसे किसी फिल्म के अंदर कोई अदाकारा को दिया जाता है ना
کہ تم نے یہ کرنا ہے, کہ ایموشنل سین ہے, جیسے بارش ہو رہی ہے, جیسے بجلی کڑک رہی ہیں, اور آپ نے یہ بہیو کرنا. اور وہ نوجوان بچیوں کو, یار پڑھی لکھی غیرت مند, وہ نوجوان انہوں نے برقعے کیے ہوئے ہیں بہت ساروں نے. خدا کا نام ہے, آپ 6 کیمرے, اور پھر پورے سوشل میڈیا کے اوپر آپ مختلف اکاؤنٹ سے ان بچیوں کی تصویریں اور یہ سب چیزیں پھیلا رہے ہیں. ایک تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ ٹچ کیوں کرتے ہیں. یہ سارا انڈیا نے ان کے چاچا شہباز صاحب کو اٹھا لے ہیں. شہباز صاحب تو قسم خدا کی دنیا بھر کا کوئی بھی لیڈر یا صدر ہوتا ہے وہ خوف کھاتا ہے کہ بندہ مجھے چھوئے گا اور بہت الٹا چھوئے گا. یہاں ادھر سے پسلیوں میں یہ دیکھتے شہباز صاحب یہ لے لیتے ہیں اندر اور پھر چھوڑتے ہی نہیں. مریم صاحبہ نے نوجوان بچیوں کے ساتھ یہ کیا ہوا. یہ آئی ڈونٹ نو, مریم صاحبہ کا جو ایک ہینڈ شیک بھی ہوا تھا یو اے کے پریزیڈنٹ کے ساتھ, وہ بھی ایک ڈپلومیٹکلی ٹھیک نہیں تھا. ڈپلومیٹکلی انہیں کوئی سمجھائے کہ یہ ٹچ کرنے سے کسی طرح سے باہر آ جائے نا, کہ چھونا نہیں ہے آپ نے, پکڑنا نہیں ہے, پکڑنے سے کم از کم باہر آ جائیں. لیکن پتہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پکڑن پکڑائی کب تک ختم ہوگی. ناظرین, یہ ابھی عمران خان صاحب کا ایک رد عمل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. اور خان صاحب نے آج کیا کہا ہے, اور بند لفافے کا جو بار بار ذکر ہو رہا ہے, یہ بند لفافے کی جو کہانی ہے یہ آپ کے سامنے رکھنا زیادہ ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے میں عمران خان کا یہ آج کی جو گفتگو ہے ہڈیالہ جیل کی, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور عمران خان بار بار ایک ہی چیز پر زور دے رہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پڑھیں. اس کو پڑھے بغیر آپ کو ساری حقیقت سمجھ نہیں آئے گی. عمران خان نے کہا کہ گھریلو خواتین کو سیاست میں گھسیٹ کر ان کا وقار مجروح کرنا یہ ہماری معاشرتی, اخلاقی اور مذہبی روایات کے منافی ہے. بشرا بی بی کے ساتھ یہ سب کچھ یہی کچھ کر رہے ہیں. اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے بشرا بی بی کا استعمال کر رہے ہیں اور بشرا بی بی کے اوپر سختیاں کر رہے ہیں. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک عورت کے ساتھ, اپنی عورت کے ساتھ وفاداری کی ایک عظیم مثال ہے. عمران خان نے جو اپنی بیوی کے ساتھ وفاداری دکھائی ہے, بہت کم ہی پاکستان کے اندر مرد ہیں جو اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں یا اس طرح سے گلوبلی دنیا بھر میں سٹینڈ کرتے ہیں اپنی بیگمات کے ساتھ. اکثر اگر آپ نے کھڑے ہونا ہے تو یہ طریقہ کار ہے, یہ طریقہ کار ہے جس طریقے سے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. یہ خان کھڑا ہوا ہے, یہ غیر معمولی ہے. میں ایک مرتبہ پھر سے واضح کر دوں, عمران خان نے کہا کہ مجھ سے میں تحریک انصاف کے تمام کارکنوں, اب یہ سب سے امپورٹنٹ لائن ہے کہ میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں, یا مجھ سے یعنی عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں مجھے شامل کر کے تحریک انصاف کے تمام کارکن جیلیں کاٹنے کو جنرل یحییٰ خان پارٹ 2 کی امریت تسلیم کرنے پر ترجیح دیں گے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنرل یحییٰ, جو موجودہ جنرل یحییٰ خان صاحب کے مطابق ہیں, ان کا جو پارٹ 2 ہے اس کی امریت کو تسلیم کرنے کے بجائے ہم لوگ اپنی گرفتاریوں اور جیل کے اندر رہنے کو ہم ترجیح دیں گے. میں حقیقی آزادی کی جدوجہد پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا, چاہے یہ مجھ پر کتنا ہی دباؤ ڈال دیں. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں واضح درج ہے کہ یحییٰ خان نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ملک دورخت کیا تھا. یعنی اس وقت کے جرنیل ڈکٹیٹر نے اپنی کرسی کے لیے, اپنی چاہا, اپنی اس پاور کے لیے, اپنی اس طاقت کے نشے میں, طاقت کے لیے اس بندے نے ملک توڑوا دیا, ملک کا بیڑا غرق کر گیا. لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا. آج بھی یحییٰ خان 2 یہی کھیل کھیل رہا ہے. جمہوریت کے نام پر پس پردہ آمریت ہے. پاکستان میں انسانی حقوق پامال ہے. ملٹری حراست میں قید افراد پر بدترین ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا ہے, اور اب بھی زیر حراست افراد سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. کارکنوں اور سپورٹرز کے گھروں پر صرف پنجاب میں 1 لاکھ سے زائد کی تعداد میں چھاپے مارے گئے. 1 لاکھ سے زیادہ چھاپے پنجاب کے اندر خالی مارے گئے. مجھے نہیں یاد آ رہی فلسطین کے اندر بھی اتنے چھاپے مارے گئے ہوں گے. تحریک انصاف کی جدوجہد کا مقصد جمہوریت کی سربلندی, آئین و قانون کی حکمرانی, آزاد عدلیہ اور میڈیا اور بنیادی شہری حقوق کا تحفظ ہے, اور ہم اس میں کامیاب ہوں گے. آخری سانس تک میں اس کے لیے جدوجہد کروں گا. میری قوم پیچھے نہیں ہٹے گی اور میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ عمران خان کا پیغام ہے. القادر ٹرسٹ کے فیصلے نے دنیا بھر میں پاکستان کے نظام عدل کا مذاق بنایا ہوا ہے. بکاؤ میڈیا پر اس کو شیم ٹرسٹ کا لقب دیا گیا ہے, جو کہ حقائق کو بھونڈے انداز میں مسخ کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے. القادر ٹرسٹ نہ تو بلاول ہاؤس ہے اور نہ ہی ایون فیلڈ ہاؤس ہے. یہ طلبہ کو پڑھانے کے لیے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کروانے کے لیے ایک درسگاہ ہے. صاف نظر آتا ہے کہ ملک ریاض کو یہاں پر دھمکایا گیا, جس کے پیش نظر ان کے بیٹے نے لندن میں 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب میں خریدی. پروسیکیوشن آج تک یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ منی لانڈرنگ ہے, جبکہ میرے اور میری اہلیہ پر فرد جرم عائد کی گئی جنہوں نے 1 روپے کا بھی مالی فائدہ نہیں لیا. اگر مجھ پر پبلک آفس ہولڈر ہونے کی بنا پر الزام لگایا گیا تو بشرا بی بی جو ایک گھریلو خاتون ہیں انہیں کس کے ایما پر مجرم قرار دیا گیا ہے. اس فیصلے کا ایک اور مضحکہ خیز پہلو یہ ہے کہ القادر یونیورسٹی کو حکومتی تحویل میں لے لیا گیا ہے. کیا فرمائشی احمقوں کے اس ٹولے کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حکومتی پراپرٹی نہیں ہے. ٹرسٹ کی پراپرٹی کو حکومت کس قانون کے تحت اپنی تحویل میں لے سکتی ہے؟ نام نہاد بند لفافے کو
اب جو کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ تھی نا این سی اے کی اور یہ شہزاد اکبر کی حکومت کی، عمران خان نے کہا کہ نام نہاد بند لفافے کو حکومت اور تحقیقاتی ادارے کھول سکتے ہیں، اسے کھولیں، اس میں کیا لکھا ہے عوام کو بتائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، لیکن جب مقدمے کا مقصد محض پروپیگنڈا کر کے صبح و شام جھوٹ بولنا ہو پھر کوئی بھی چیز پبلک نہیں کی جا سکتی۔ 8 فروری کو پورے ملک میں یوم سیام منائیں گے، اس دن پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ بری حالت یا کھلواڑ کیا گیا تھا۔ علی امین گنڈاپور کو ہدایت کرتا ہوں کہ 8 فروری کو پورے کے پی کے سے قافلے پشاور جمع ہو کر احتجاج کریں، اپنی وکلا برادری باشمول تحریک انصاف لائرز فورم اور دیگر ونگز کو بھی اس دن بھرپور احتجاج کی ہدایت کرتا ہوں۔ تو لہذا 8 فروری والے دن محسوس ہو رہا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آپ کو بدلتی ہوئی نہ صرف نظر آئیں گی بلکہ ڈیمونسٹریشنز میسے ملک بھر میں نظر آئیں گی۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔